ایسے غریب لوگ جو بقرعید میں قربانی نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی ہم قربانی نہیں کر پائے، تو وہ اندر اندر رو رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیسہ دیا ہوتا تو ہم بھی قربانی کرتے۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بغیر قربانی کیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کر دے گا اگر آپ چاہیں تو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی قربانی کا ثواب ملے، وہ بھی بغیر قربانی کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بغیر قربانی کے بھی ثواب عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اور کچھ کام مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، مطلب یہ کہ آپ کو دل میں کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ اپنا ذہن بنانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ بندے کے تھاٹس کے مطابق دیتا ہے، انسان کی نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ تو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتے، تو جب پڑوس میں ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں افسوس لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ورنہ ہم بھی قربانی کراتے۔ تو یہ جو آپ کی سوچ ہے، اگر اس سوچ میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کراتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو اعزاز ملا ہے یہ خالص امت محمدیہ کو ملا ہے، یعنی خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرے، گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہے۔ مثلا کسی انسان نے کہا ہم رات میں چوری کریں گے، تو اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا رات میں چوری کریں گے، لیکن اس نے رات میں چوری نہیں کی تو اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم رات میں تہجد پڑھیں گے اور پھر اس نے تہجد نہیں پڑھی تو اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے، یعنی نیک ارادے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے، گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اسے سزاوار، اسے عذاب سزا نہیں ملتی ہے، یعنی جب تک اسے گناہ کی سزا نہیں ملتی ہے جب تک کہ گناہ کر نہ لے۔ لیکن نیکی کے معاملے میں یہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبقت عطا فرمائی، یعنی نیکی کے ارادے پر اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان قربانی نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم اپنے دل میں یہ ارادہ، یہ نیت کر لے، بس یہ نیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور یہ نیت اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں میں دکھائیں گے، دکھاوے کے لیے کریں گے، نہیں 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 نہیں، اس لیے کہ اے پروردگار عالم اگر تو نے ہمیں دیا ہوتا یا اگر تو ہمیں عطا کر دے تو ہم بھی تیری رضا کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں جانور قربان کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق آقا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور ہم تیری بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ اگر تو ہمیں عطا کر دے تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ تو اس نیت پر، اس تھاٹس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی قسم آپ کو پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کے اندر کیا ہے اس کو دیکھتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مایوس نہ ہوں، مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں، دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور بس یہ نیت رکھیں، خالص نیت اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس ہے، کوئی صاحب نصاب ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، سزاوار ہوگا، گناہگار ہوگا، قیامت کے دن وہ بندہ مجرم بنے گا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں۔
ہیں, کس طرح سے دینی کام, ملی کام, قوم کے کام, سماجی کام ہوتے ہیں, خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون